یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ توبہ کا خیال آنا خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو شیطان بنا دیا گیا، تو کتنے سجدے چھوڑ کر خود کو مسلمان کہتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، اس کو نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ پیر ہمارے جسم میں ایسی مقدس آواز ہے جو ہم سے کہتی ہے، ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، کوئی ہستی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ شیطان، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے فرشتہ سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور شیطان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ حسد صرف نیکیوں کو نہیں کھاتا، بلکہ یہ انسان کے اندر کی انسانیت اور قلب کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو اس بیماری سے بچائے۔ دینے والا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہیں لے لیں۔ اب آپ کو مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں یاد کر لیا کرو، خود بخود پرسکون ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پرسکون زندگی نصیب کرے، آمین۔ امید ہی ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن اللہ میری سب دعائیں سن لے گا۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ نہ پوچھو ذات سب مٹی، نہ پوچھو اوقات سب مٹی، بشر کی بساط آج ہے کل نہیں۔ جو کھا گے وہ اڑا گے، جو جوڑ گے وہ چھوڑ گے، جو دے گے وہ لے گے۔ زندگی کا فلسفہ بھی کتنا عجیب ہے، شام کٹتی نہیں اور سال گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی کا اپنا مال وہی ہے جو اس نے اپنی موت سے پہلے اپنے لیے آگے بھیجا، اور جو چھوڑ کر مرا وہ تو اس کے وارثوں کا ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ جیسے لوگوں سے ملتا گیا، میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ کالے گورے، پتلے موٹے یا قد لمبے چھوٹے، یہ سب رب کی عطا ہے، اور رب کی عطا کا مذاق نہ بنایا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو احسن ترین صورت میں ہی پیدا کیا ہے۔
اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے کہا، اس نے اس کی پوری پوری تعریف کر دی۔ وہ کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب کی ہی طرف ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا کسی کو نہیں پتہ۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اب سے ایسا رشتہ بناؤ، تم مانگتے جاؤ وہ دیتا جائے، تم شکر ادا کرتے رہو اور وہ تمہیں عطا کرتا رہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ عبادات اگر کردار پر مثبت اثر نہیں ڈال رہی ہیں تو عبادت پر فخر کرنے کی بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ انسان کا دل توڑنے کا کفارہ صرف اسی سے معافی مانگنے سے پورا ہوتا ہے، اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اللہ میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں اگر مشکلات آ جائیں تو ہمیں حضرت بلال حبشی جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈالنی چاہیے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، علم، عقل، ذہن، چہرہ، اولاد، ادب، اخلاق، مخلص اور ہمدرد دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں، اس لیے ہر وقت پروردگار کا شکر بجا لاتے رہو۔ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑ دے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑ دے اسے توڑنے والے مل کر نہیں توڑ سکتے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ جواب میں اپنی رحمتیں جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کے کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑ لے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ شیطان کا آخری وار ہے۔ وہ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ پائے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔
نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو یا نہ ہو، خوبیوں میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کریں۔ کبھی کبھی لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جا کر رہنے سے وہ خوش رہیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم ہر ایک کو اپنے ذہن کے سانچے کے مطابق جج کر رہے ہوتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ کون کن حالات کی چکی سے گزر کر آ رہا ہے۔